بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ خاموشی سے اپنی جو خاموشی ہے نا اس کو کیسے طاقت بنائیں اور کیسے لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کریں، ان پہ اپنا رعب ظاہر کر سکیں۔ اب اس میں جو چیخو پکار ہوتی ہے نا، چیخو پکار ہمیشہ انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ جس طرح اگر کسی چیز سے کٹ لگ جائے، زخم لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، چوٹ لگ جائے تو وہ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے نا بقایا۔ تو اسی طرح جب الفاظ ہم کسی کو کچھ بھی کہتے ہیں نا، وہ الفاظ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے وہ بھی دوسرے کے دل و دماغ پر اپنے گہرے نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی بولیں احتیاط اور محتاط ہو کر بولیں، کیونکہ بات سے نکلا ہوا منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ یہ بڑے بزرگوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور ہمیں بھی جب بھی غصے کی حالت میں، خوشی کی حالت میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہی بولنا چاہیے۔ خاموشی کے پیچھے وقار، رعب اور ایک گہری سوچ چھپی ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس جو شخص بہت زیادہ بولتا ہے نا اس کو کوئی ویلیو نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہر بات کو ہنسی مذاق یا کسی انداز میں ٹال دیتے ہیں اور اسے لوگ سیریسلی نہیں لیتے۔ تو جو لوگ خاموش رہتے ہیں نا وہ اکثر پرکشش ہوتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں تو ہم اکثر وہی باتیں کہتے ہیں جس کی ہمیں نالج ہوتی ہے، جو ہم جانتے ہیں یا جن باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو بولنے کی بنسبت اگر آپ سنیں گے نا، دوسرے لوگوں کو سنیں گے تو آپ کو ان باتوں کا پتہ چلے گا جو آپ کو پہلے سے نہیں آپ جانتے، تو آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، کچھ نیا سمجھنے کو ملے گا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو لوگ علم والے ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، اور جو بولتے بہت زیادہ ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جب انسان بہت زیادہ بولتا یا کہ باتونی ہوتا ہے نا تو اس کا سارا دھیان اپنی گفتگو کی طرف ہوتا ہے، اپنے بولنے کی طرف ہوتا ہے، لیکن جبکہ ایک خاموش شخص جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ارد گرد جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں یا کہ رویوں کی تبدیلی ان کو بہت اچھے سے محسوس کر لیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں تو بحث کے بعد ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کاش میں نے اس ٹائم اس فقرے کا یا اس بات کا یہ جواب دیا ہوتا، اور یا اس سوال کا یہ جواب دیا ہوتا تو پھر یہ بحث ٹھیک ہوتی۔ تو اس وقت کیونکہ ہم نے اپنا سارا فوکس بحث پہ لگایا ہوتا ہے، اس ٹائم ہم سوچتے نہیں ہیں۔ جب خاموشی سے ہم کسی بھی بات پہ دھیان دیں گے نا، سوچیں گے، تو پھر وہ ہم جو بات کہیں گے وہ زیادہ اثر انداز ہوگی۔ اگر زیادہ بولتے رہیں تو پھر اس ٹائم ہمیں اس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم نے ٹھیک کیا جواب دینا ہے، کیونکہ اس ٹائم ہم لوگ بحث میں جیتنے اور اپنی بات کو منوانے اور صحیح ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نہ تو ہمیں سوچ سمجھ کر بولنے کا ٹائم ملتا ہے اور نہ دوسرے کی بات سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح جو سوچ سمجھ کر بولتے ہیں نا، وہ لوگ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، ان کو اپنے الفاظ کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو الفاظ کہے ہیں ان کا کیا میننگ ہوگا اور بعد میں یہ کیا رزلٹ لے کے آئے گا۔ تو جو لوگ خاموش طبیعت کے ہوتے ہیں نا، لوگ ان سے بات چیت کرتے وقت خود بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی سنبھل کر بات کرنی چاہیے، اور ان کو زیادہ فری ہینڈ نہیں لیتے۔ اسی طرح صبر اور برداشت کی عادت، جو خواتین صبر اور برداشت سے دوسرے کو سنتی، بات کو سمجھتی اور پھر اس صبر کے بعد خود اپنا پوائنٹ آف ویو دوسروں کے سامنے رکھتی ہیں، تو ان کی بات کو سب بہت سیریسلی لیتے ہیں اور اس بات کی بہت ویلیو بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بہت زیادہ باتونی اور ہر وقت بات کرنے والی خواتین جو ہوتی ہیں نا، ان کی بات کو کوئی بھی سیریسلی نہیں لیتا کہ یہ تو بس ایسے ہی کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہیں۔ جو اکیلے اور خاموش ماحول میں رہتے ہیں نا، وہ گہری سوچ رکھتے ہیں، وہ لوگ بہت پروڈکٹیو کام کرتے ہیں۔ اکیلی خواتین جو رہتے سے ڈرتے ہیں نا، وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں یا شور و غل میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلا رہنے سے ڈرتے ہیں تو وہ کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں کر سکتے، لیکن وہ خود کو ڈپریشن سے بچانے سے بچتے ہیں۔ لیکن جو بھی کامیاب لوگ ہیں نا، وہ تنہائی پسند اور کم گو ہوتے ہیں۔ جو زیادہ شور و غل میں رہتے ہیں نا، وہ لوگ کبھی پروڈکٹیو اور کوئی کام نہیں کر سکتے اور جلدی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو بڑی بڑی جینیس لوگ اور بڑے بڑی پرسنالٹیز ہیں نا، وہ زیادہ اکیلے رہتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کے سوچیں سمجھیں اور اس کے بعد پھر کوئی کام کریں۔ اگر وہ ہر ٹائم موبائل اسکرول کرتے ہیں یا کہ ٹی وی ڈرامے دیکھتے رہیں تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو کم بولنے والی خواتین جو ہوتی ہیں وہ باشعور ہوتی ہیں، وہ
فارغ چیزوں میں جیسے موبائل اسکرول، ریلز اور ٹی وی دیکھنے میں اپنا جو وقت ہوتا ہے نا وہ ضائع نہیں کرتے. وہ اپنی پرسنالٹی کو نا امپروو کرتی ہیں اور سیلف گرومنگ پر توجہ دیتی ہیں. اور جب وہ اکیلے بیٹھتی ہیں نا تو ان کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں اور ان آئیڈیاز کو نا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ان پہ کام کرتی ہیں. اسی طرح جب آپ خود بیٹھ کے تنہائی پہ کچھ کام کریں گے نا آسانی سے تو آنے والے وقت میں آپ کچھ بہتر کر سکتے ہیں. یعنی کہ اب اسی طرح اگلا ہے کہ کوئی انسان نا آپ کو بہلا پھسلا کر بیوقوف نہیں بن سکتا. آپ خاموشی سے صبر سے دوسرے کو سنیں، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھیں اور اس کو آبزرو کریں کہ وہ سامنے والا جو ہے کہ آپ کو اس کا ارادہ کیا ہے، وہ آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے یا اس کی کیا ڈیمانڈ ہے. تو وہ کیا چیز ڈھونڈ رہا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. آپ کو وہ مطلب آپ کے یہ نہیں کہ خوش آمد کر کے وہ اپنا کام ہے، اپنا مطلب تو نہیں نکلوانا چاہتا. تو کیونکہ وہ خاموشی سے پہلے اس کو سمجھتی ہیں. تو جب بھی کسی پروجیکٹ پہ کام کریں نا تو لوگوں کے ساتھ وہ شیئر نہ کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا اپنے جو ہوتے ہیں نا پلانس وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں. وہ خود خاموش رہ کے خواتین ایسی جو ہوتی ہیں نا اپنا کام کرتی ہیں اور جب کامیاب ہوتی ہیں نا تو پھر ان کی کامیابی ہی سب کو بتاتی ہے کہ انہوں نے اس عرصے میں کیا کیا یا اپنی کامیابی کے لیے کتنی محنت کی ہے. تو پہلے سے شور کرنے کی بجائے زیادہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی محنت، اپنے جو کام ہے اس پہ فوکس کریں. اسی طرح کی اور بھی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اگر میرا چینل پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.